آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ہندو انتہا پسندوں کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرنے والی طالبہ کو صدر مجلس نے فون پر شاباشی دی۔ حجاب معاملے پر حتمی فیصلہ دینے سے کرناٹک ہائی کورٹ کا انکار۔ حجاب کی آڑ میں جہادی انتشار کی سازش، وی ایچ پی کا الزام، اور حجاب کی حمایت میں حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر احتجاج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے ہندو انتہا پسندوں کے سامنے کمال بہادری کا مظاہرہ کرنے والی مسلم باحجاب طالبہ مسکان کو فون کر کے شاباشی دی۔ انہوں نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ منڈیا پی ای ایس کالج کرناٹک کی بہادر حجابی لڑکی بی بی مسکان سے انہوں نے فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندو شرپسندوں کا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی مسکان کے والد صاحب سے بھی بات کی گئی اور مسکان کی ہمت و جسارت کی داد دی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے طالبات کے حجاب پہن کر کالجوں میں جانے کی اجازت دینے کے معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ دینے سے انکار کر دیا اور اس معاملے کو بڑی بینچ کو منتقل کر دیا۔ جسٹس کرشنا ڈکشت کی سنگل بینچ نے کہا کہ بڑی بینچ اس معاملے کی عبوری راحت پر غور کرے گی۔ جسٹس ڈکشت نے کہا کہ عدالت کا خیال ہے کہ سماعت میں جن اہم سوالات پر بحث ہو رہی ہے ان سے متعلق دستاویزات چیف جسٹس کے سامنے رکھے جائیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کیا اس معاملے میں ایک بڑی بینچ کی تشکیل عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے کرناٹک میں باحجاب طالبات کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی پر بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنا بند کرو، حجاب ہو، گھونگھٹ ہو یا جینس، خواتین کو مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنی مرضی کے لباس پہننے کا اختیار دستور میں دیا گیا ہے۔ وی ایچ پی نے الزام لگایا کہ کرناٹک کے اڈوپی سے شروع ہوا حجاب تنازع دراصل حجاب کی آڑ میں جہادی انتشار پھیلانے کی سازش ہے۔ وی ایچ پی کے جوائنٹ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سریندر جین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اڈوپی میں ہونے والے واقعے کو حجاب جہاد کا نام دیتے ہوئے کہا کہ اڈوپی کے ایک اسکول میں 6 لڑکیوں کے اسکول کی مقرر یونیفارم نہ پہننے پر ناجائز اصرار نے ایک چنگاری کی شکل لے لی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے حجاب کے سلسلے میں آج کہا کہ اس سلسلے میں ریاست میں کسی بھی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی تجویز حکومت کے پاس زیر غور ہے، اس لیے کسی قسم کے شبے کی صورتحال نہیں رہنی چاہیے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حجاب کے مسئلے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ریاست میں حجاب کے سلسلے میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ حکومت نے لوک سبھا میں آج دعویٰ کیا ہے کہ وہ بی ایس این ایل کے احیاء کے لیے پرعزم ہے اور اس سمت میں کام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر مواصلات اشونی ویشنو نے وقفہ سوالات کے دوران ایک ضمنی سوال کے جواب میں کہا کہ گزشتہ حکومت بی ایس این ایل اور ایم ٹی این ایل کو بہت بری حالت میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ان کی حکومت اس کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بجٹ میں ان کمپنیوں کے لیے 44,000 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے ہیں۔ مغربی کنارے کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ تصادم میں 50 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر نے آج یہ اطلاع دی کہ مغربی کنارہ میں نابلس شہر میں اسرائیلی افواج کے ساتھ کل رات ہوئے تصادم میں 53 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ خیال رہے کہ اسرائیل یہاں مئی سے ہی چھوٹی یہودی بستی بسا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ فلسطینی اسرائیل کے ذریعے زمین پر قبضہ کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ابوظبی میں ہمدان اسٹریٹ پر واقع عمارت کی ایک منزل پر گیس سلنڈر دھماکے کے سبب آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فائر بریگیڈ عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر عمارت کو خالی کر کے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ٹی آر ایس نے وزیر اعظم مودی کی جانب سے پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق کیے گئے ریمارکس کو ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے طریقہ کار پر ایوان میں وزیر اعظم نے سوال اٹھایا تھا، جس پر تلنگانہ میں برہمی پائی جاتی ہے۔ ریاست کے وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ کی اپیل پر ریاست کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا۔
کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف اور باحجاب طالبات کی حمایت میں ان سے اظہار یگانگت اور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کے ملے پلی علاقے میں واقع انوار علوم کالج کے طلباء و طالبات نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ تاریخی چارمینار پر بھی یونانی طبی کالج کی طالبات نے مظاہرہ کیا اور دستور کے تحت حقوق دینے کا مطالبہ کیا۔ عیدگاہ اجالے شاہ سعید آباد میں خواتین اور طالبات نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریجنل پاسپورٹ آفس حیدرآباد نے اپنے تمام پاسپورٹ سیوا کیندروں میں 100% اپائنٹمنٹس کی اجرائی کا فیصلہ کیا ہے، جس پر 9 فروری 2022 سے عمل آوری بھی شروع ہو گئی ہے۔ ڈی بالیا ریجنل پاسپورٹ آفیسر نے چہارشنبے کو جاری کردہ پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ جن تمام پاسپورٹ سیوا کیندروں میں 100% اپائنٹمنٹس کی سہولت بحال کر دی گئی ہے، ان میں حیدرآباد کے بیگم پیٹ، امبر پیٹ، ٹولی چوکی کے علاوہ نظام آباد میں ایک، کریم نگر میں پاسپورٹ سیوا لگھو کیندر کے ساتھ ریاست تلنگانہ میں واقع 14 پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر شامل ہیں۔ تلنگانہ میں ڈرگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے تعلق سے وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر ریاستی پولیس نے 2 خصوصی شعبے قائم کر دیے ہیں جو بہت جلد کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی نے چہارشنبے کو حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ اور نارکوٹکس انویسٹیگیشن سپرویژن ونگ کا حیدرآباد پولیس کمشنریٹ میں رسمی طور پر آغاز کیا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔